جانے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ دوست ہے جی دکاندار، وہ روزانہ کا نا جی وہ گوشت لے کے نا بلیوں کو ڈالتا، کہتا ہے میں صدقہ دے رہا ہوں، کیا بلیوں کو گوشت ڈالنا ٹھیک ہے، صدقے میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بے شک ہر تر جگر والی چیز کو کچھ کھانا کھلا دینا، کچھ پانی پلا دینا، اس کی کسی بھی اعتبار سے مدد کر دینا، یہ ضرور ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلی کو کھلا دینا، اس کو گوشت کھلا دینا، اس کو پانی پلا دینا، اس کو دودھ پلا دینا، یہ بھی ضرور ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ضرور ان کو ثواب ملے گا۔ مگر یہاں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے بلی ہے، بلی گھومنے پھرنے والا جانور ہے، عمومی طور پر اپنی خوراک تک خود پہنچتی ہے اور خود کھاتی پیتی ہے، تلاش کر لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی بھی بلیاں وغیرہ موجود ہیں دنیا کے اندر، وہ سب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو وہ کھاتی ہیں، ورنہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو احادیث طیبہ میں بھی بلیوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں، گھروں میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوراک اپنے خود حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے جانوروں کی تو بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کے اپنے رشتہ دار، جیسے انہوں نے کہا کہ روزانہ ان کو گوشت کھلاتے ہیں، اب کسی بھی قسم کا گوشت کھلاتے ہوں تو مہینے کے جو ہے یہ 2-4 ہزار روپے اس میں خرچ کر ہی دیتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر یہ اس بلی کو نہ بھی کھلاتے تو وہ اپنا انتظام کہیں نہ کہیں سے کر ہی لیتی۔ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں، اور انہی کے قریبی رشتہ دار، انہی کے پڑوس میں اور دیگر جو مسلمان ہیں جن کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے دینے میں یہ ہچکچاتے ہیں یا ان کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ لینا چاہیے۔ ہاں ایسا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی جانور ہے، جانور بھوکا ہے، بلی ہی کی مثال لے لیں، بھوکی ہے یا پیاسی ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ اس کو کھلائیں گے، آپ اس کو پلائیں گے، ضرور یہ ثواب کا کام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ تو جانوروں کو کھلانے پلانے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں کہ شاید ایک عام فیملی کا مہینے کا گزر بسر اتنی رقم پر ہو جائے جتنی رقم وہ جانوروں کی دیکھ بھال پر لگاتے ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھیں، اپنے پڑوس میں بھی دیکھیں
کہ ان کو حاجت و ضرورت ہے تو پہلے وہ مستحق ہیں، جانور تو اپنے کھانے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی کیفیت کبھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ کار، یہ طرز عمل بھی اختیار کر لیا جائے۔ بلی بھوکی آپ نے دیکھی، اس کو پیاس لگی ہوئی آپ نے دیکھا، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے تو ضرور ثواب ملے گا۔ باقی یہ صدقے کی نیت کر سکتے ہیں، وہ تو آپ نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ صدقے کی نیت ہی ہوگی ایک اعتبار سے، کیونکہ جب یہ رقم خرچ کریں گے تو وہاں پر ان کو ثواب ہی ملے گا، صحیح، تو یہ ایک صدقے کی ہی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ کہ ایک آدمی کی ٹانگ کے اوپر فریکچر ہے، اس کے اوپر پلسٹر کی ہوا ہے اور اس نے غسل، اس کے اوپر غسل واجب ہے، تو کیا وہ پلسٹر کی صورت میں کیسے وہ ٹانگ سے پانی تو اندر نہیں جا سکتا، اس کا غسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے بھائی کو یا بھابھی کو آدمی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا اپنی بہن کو، بھانجی کو، ایسے معاملے؟ جی حضور۔ نہیں دیکھیں، بے شک جب غسل کرنا ہے تو غسل کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ تمام جسم پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ عزوجل شریعت اسلامی بہت آسان شریعت ہے، الحمدللہ۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمان کو پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے احکام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہے، اب اس کے ٹانگ کے اوپر جو ہے وہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، تو اب اسلام اس کو یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کو اتار کے دھو پھر تمہارا غسل کمپلیٹ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جن اعضاء کو یہ دھو سکتا ہے ان کو دھو لے، ٹھیک ہے، اور جس عضو کے اوپر جو ہے وہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بینڈیج ہوئی ہوئی ہے، اس عضو کے اوپر اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کر کے اس کے اوپر اچھی طرح سے مسح کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ وضو کے اندر بھی یہی حکم؟ وضو میں بھی یہی حکم ہے اور غسل میں بھی یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ میسیجز بھی ہمارے پاس ان کا ایک اور سوال، دوسرا سوال بھی تھا میرے ذہن سے نکل گیا۔ ہاں جی، دوسرا سوال ان کا زکوٰۃ کے بہن بھائیوں کو متعلق تھا کہ بہن کو، بھائی کو، بھانجی کو، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ جو افراد انہوں نے گنوائے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جیسے اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح پوتے پوتی کو نہیں دے سکتا، نواسے نواسی کو نہیں دے سکتا، یوں ہی ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اسی طرح دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو صورت ہے یہاں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ممنوع ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو سوال انہوں نے کیا ہے، یعنی بہن کو زکوٰۃ دینی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دینی ہے، بھانجے کو دینی ہے، بھانجی کو دینی ہے، خالہ کو زکوٰۃ دینی ہے، تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا چاہ رہے ہیں کہ کیا رخصتی کے وقت لڑکی کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصتی کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تقریباً شادیوں میں ہوتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ بلکہ شادی ہال والوں نے میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور جب وہ ضرورت وقت آتا ہے تو وہ پیش کر دیتے ہیں، لوگ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید کے سائے میں جو ہے وہ لڑکی کو رخصت کیا جائے۔ اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ہاں یہ ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری چیز ہے وہ ضروری چیز یہ ہے کہ بچی کو قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ سکھائی جائیں، اور اس کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ اس کو جا کر سسرال میں جا رہی ہے، وہاں کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، کس انداز سے وہاں پر رہنا ہے، اس چیز کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور برکت کے لیے یوں قرآن مجید فرقان حمید رکھنا، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک۔ اور ایسے موقع پر دیکھیں جیسے شادیوں میں ہوتے ہیں اور کئی گھنٹے شادی ہال کے اندر لگ جاتے ہیں، تو وضو وغیرہ ہو تو اس کی طرف بھی اگر آپ توجہ دلا دیں۔ یہ تو ضروری ہے کہ وضو ہونا ضروری ہے، وضو کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ سوال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے آباسی اور میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جماہی آ جاتی جماعی ہے، آئے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ پنجابی کا لفظ، پنجابی میں عباسی اور اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہے وہ رائج ہیں، تو جماعی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب جماعی آ جاتی ہے تو اس کا اولاً تو طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الٹا ہاتھ جو ہے وہ اس کی پشت منہ کے اوپر رکھنی چاہیے، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ آواز زور سے نہیں نکلنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں
جیسے آنسو نکل آتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ شاید کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا. ان آنسوؤں سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. وہ بیماری کی وجہ سے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یعنی جس کو عمومی طور پر آشوب چشم کا مرض کہا جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے نکلتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہوتے ہیں. جماہی آتی ہے اس کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے کہ مدنی عطیات میں سے یا کوئی بھی مسجد کا چندہ ہے یا کچھ بھی ہے اس میں سے چینج لے سکتے ہیں؟ کھلے کرواتے ہیں نا پیسے، تو اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہیں ایسی حاجت ہو، ضرورت ہو تو لینے کی تو اجازت ہے. ٹھیک ہے. مگر جو شخص دینے والا ہے اس کو اس بات کو اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر 5,000 کا نوٹ اس کو دیا گیا یا 1,000 کا نوٹ دیا گیا، ابھی اس میں سے چینج دے رہا ہے تو اس کو نوٹ کی پہچان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلط نوٹ لے لے اور پھر اس طرح مسجد کو نقصان پہنچے اور اس کے اوپر یوں تاوان لازم ہو. تو اس کو اچھی طرح اگر پہچان ہے تو پھر یہ معاملہ کرے، اور اگر اس کو پہچان نہیں ہے تو پھر قطعی طور پر ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. زوال کے وقت کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ 3 اوقات ہیں جو اوقات مکروہہ ہیں، جن کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے. یعنی جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد 20 منٹ، اور اسی طرح دوپہر کو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. یہ ٹائم بدلتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ، 32 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ، تو یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. ایک یہ وقت ہے، اور تیسرا وقت سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک. یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیے جائیں، وظائف پڑھے جائیں گے، مختلف چیزیں کیجیے. جزاک اللہ. مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے بھی سلسلے میں کال شامل کرتے ہیں. جی ابو. سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے لیے زبردستی چندہ لینا یا مانگنا جائز ہے؟ جی، مسجد کے لیے زبردستی چندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب بھائی انہوں نے پوچھا کہ مسجد کے لیے زبردستی چندہ لینا کیسا ہے، کیا جائز ہے یا نہیں. تو دیکھیں، مسجد ہو یا مسجد کے علاوہ کوئی بھی کار خیر ہو، اس کے لیے زبردستی چندہ وصول نہیں کرنا چاہیے. ہاں ترغیب دلائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیبیں دلائیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر آگے مسلمانوں کو ترغیب دلائی اور انہوں نے عطیات دیے، چندہ دیا، اور پھر اس طرح دین کے مختلف شعبہ جات چلتے رہے. تو آج بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ چندہ لیتے ہوئے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، محبت سے، اخلاق سے انہیں ترغیب دلا کر لینا چاہیے. کہ اس طرح زبردستی کرنے سے ذہن تو کیا بنے گا، الٹا وہ شخص بزن ہوگا. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ میں ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں پر مختلف موضوعات پر بات چل رہی تھی. تو اس میں انہوں نے، ایک شخص تھا تو صاحب ثروت آدمی تھا، اس نے ایک اعتراض کیا، کہنے لگا کہ جی ہمارے قریب ایک مسجد ہے، وہاں پر جمعۃ المبارک کے دن چندہ اکٹھا کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف والوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ہر ایک سے چندہ وصول کیا جاتا ہے زبردستی، اور پھر وہاں پر عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، تیاری کر کے جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے ہم مسجد میں گئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اپنی جیب کی گھر ہی بھول جاتے ہیں. اب انہی میں پیسے بھی موجود ہوتے ہیں، اب وہاں پر کھڑا کر دیا تو ہماری اپنی عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح دوسری صف والوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، دوسری صف والوں سے ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے چندہ بھئی آپ جمع کراؤ، پھر اسی طرح تیسری صف والوں سے پوچھا جاتا ہے. تو اس طرح ہماری عزت محفوظ نہیں رکھتی. اب یہاں پر اس انداز میں اگر دیکھیں تو گویا کہ لوگ چندہ نہیں دے رہے بلکہ رشوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہاں پر مال دے کے 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے، 50 اور 100 روپیہ دے کے اپنی عزت بچا لیں. تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں لوگ شیئر کرتے ہیں، ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اس سے بزن ہوتے ہیں. تو اس سٹیج کو ختم کرنا چاہیے. ایسا سٹیٹس نہیں بنانا چاہیے چندے کے لیے، عطیات کے لیے. محبت سے ذہن دینا چاہیے. محبت سے ذہن دیں گے تو انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا کرتے تھے
تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو ہم اگر کسی کو ذہن دیں گے تو جان و مال سارا کا سارا نہ بھی دیں، کچھ نہ کچھ تو محبت سے دے ہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے چندہ وصول کرنے والوں کو تو مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ ارشاد فرما رہے، لیکن عام مسلمانوں کا اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مساجد میں بالخصوص چندہ ہر ہفتے ہم اعلان سنتے ہیں اور بہت سارے مسلمان الحمدللہ دیتے بھی ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شاید وہ دے تو سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے، توجہ نہیں جاتی، تو اس کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ چندہ دینا کیوں ضروری ہے، اس سے کیا معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں اور ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ چندہ دینا دیکھیں اس اعتبار سے ضروری ہے، بلکہ میں نے تو ذکر بھی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو ذہن دیا کرتے تھے اور انہیں ابھارتے تھے اور کہتے تھے، تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی دیا کرتے تھے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چندے سے مساجد کا انتظام چلتا ہے، مدارس کا انتظام چلتا ہے، طلبہ علم دین پڑھتے ہیں اور اسی طرح حفاظ بنتے ہیں، اور دین کے مختلف شعبے جیسا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ فی زمانہ کام کر رہی ہے، اور کہیں نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، کہیں مدرسۃ المدینہ کا شعبہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، اسی طرح مساجد کا الگ نظام ہے اور اوقاف کا الگ نظام ہے، مدارس کا الگ نظام ہے. تو یہ تمام کے تمام جو شعبے ہیں جو دینی اور فلاحی کام ہیں وہ ہمارے عطیات سے چلتے ہیں، اور عطیات میں ہمیں فائدہ پہنچا ہے. بیسک اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تجارت ہے. ہم دنیا میں بہت ساری تجارتیں کرتے ہیں، بہت ساری تجارتیں، دکان پر بیٹھے ہیں، صبح سے لے کے شام تک مال کماتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، بسا اوقات فائدہ ہوتا ہے، بسا اوقات نقصان ہوتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں دینا یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں نقصان کا گمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کی بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی، اور جنت کے بدلے میں ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے. تو ہم اگر چندہ نہیں دیں گے تو یہ فلاحی کام کیسے چلیں گے؟ ضرورت مندوں کے گھر کیسے چلیں گے؟ یہ یتامہ، مساکین، بیوہ اور مدارس کا نظام، مساجد کا نظام ہمیں دینا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اس سے پہلے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی آ کر مانگے، آپ خود ذہن میں رکھیں، خود وہاں پر پہنچیں اور پوچھیں ان سے کہ بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے، جو ضرورت ہے آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ آج دیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا تگنا اور چگنا کر کے ان کو واپس لوٹائیں گے. ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی، کہ جو قسم انسان اٹھاتے ہیں، یہ قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی حضور، یہ قسم کا ایک سوال تو یہ، اور یہاں پر بھی ایک میسیج تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ قسمیں کھائی ہیں اور اس کے کئی کفارے لازم ہیں اور اب وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کے بعد اتنی رقم موجود نہیں ہے کتنے کفارے ادا کرے، اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ کون سی قسم ہے جس کے اوپر کفارہ دینا لازم ہوگا. وہ کوئی بھی قسم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی قسم کے الفاظ کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کفارہ دینا ہوگا. اور زیادہ تر اسی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، یہ کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا تھا. خبر دے رہا یا فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا، یہ کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم اس نے یہ کام کیا تھا. تو عمومی طور پر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے فیملی میں بیٹھ جاتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، دیگر لوگوں کا مسئلہ ہو گیا، وہ قرآن اٹھاتے ہیں تو وہ پچھلی بات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں، قسم جو ہے وہ اس کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جب کسی شخص سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں فلاں شخص نے یہ کام ماضی میں کیا تھا اور اس کے علم میں ایسا ہی ہے کہ اس نے کیا تھا، اور اس نے اس پر قسم بھی اٹھائی اور حقیقت یہ تھی کہ اس نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے. اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے طور پر جھوٹ نہیں بولا. اس کی انفارمیشن یہ تھی کہ ایسا ہی ہوا، اس کی انفارمیشن یہی تھی، اس کو یہی معلومات تھی، تو اس نے اس کے مطابق، اس کو کہا گیا قسم اٹھانے کا تو اس نے قسم اٹھا کر وہ بات کہہ دی. تو اب یہاں جھوٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کفارے والی صورت بھی نہیں پائی جاتی ہے. دوسری قسم ہے یمین غموس کی. وہ یہ ہے کہ بات تو ماضی کی ہی ہو رہی ہے،
اور اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص نے وہ کام کیا تھا یا اس نے خود نے وہ کام کیا تھا، معلوم ہے اس کو، مگر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی کہ نہیں فلاں نے ایسا نہیں کیا تھا یا میں نے ایسا نہیں کیا، تو یہ جھوٹی قسم ہے۔ اب اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، یہ کیونکہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ یہ گناہ گار ہوگا، گناہ گار ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو کفارے والی صورت ہے وہ ایک ہے، وہ ہے یمین منعقدہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ میں آئندہ مستقبل میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھا لی اور کہا تھا کہ نہیں کروں گا، اب کر لیا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا دوستوں میں بیٹھ کے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اب اس نے پی، تو اب ایسی صورت میں چونکہ سگریٹ پینا گناہ کا کام نہیں ہے، مباح ہے، اگرچہ نقصان دہ ہے، اب اگر اس نے اس کو پورا کیا، یعنی اگر اس نے سگریٹ پی لی، تو اب اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، یا پے در پہ 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو اب یہ جو میسج والے ہیں تو انہوں نے یہ گفتگو سن لی ہوگی، تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی جو ہے وہ کیفیت کیا ہے، کیا صورت ہے۔ یعنی یہ تو یہ کہہ رہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، کفارہ ان کو معلوم ہے روزے نہیں رکھ سکتا، اور رقم بھی اتنی نہیں کہ میں اپنی قسموں کے کفارے ادا کروں۔ بالفرض اگر کسی کی 10 قسمیں اور پیسے نہیں ہیں، جی اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جو قسم جو اٹھائی ہے ظاہر ہے اس کا اگر کفارے والی صورت بنے گی تو کفارے کی ادائیگی ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے اول تو پہلی جو صورت ہے وہ 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، اور دوسری صورت جو ہے وہ 3 دن پے در پہ روزے رکھنا ہے، اور یہی کام ان کو اپنے قسم کے کفارے جتنے بھی ہیں ان کا حساب لگا کے آہستہ آہستہ کر کے، شاید ان کے ذہن میں ہو کہ مجھے ایک دم، جیسے مثال کے طور پر 10 قسمیں ہیں ان کی، اور 1000 روپے اگر ایک قسم کا بن رہا ہے تو 10,000 روپے دینا پڑے گا، تو یہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آہستہ آہستہ کر کے بھی قسم کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ کہہ رہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ جب میرا پہلا بیٹا ہوگا نا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، بس اکیلا ایک نام رکھوں گا محمد۔ ابھی نا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی میں اس کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری فیملی میں کوئی ممبر ایسا نہیں ہے جو مان رہا ہو، وہ بولتا ہے اکیلا نہیں رکھنا نام۔ جی حضور کیا کہتے ہیں، یہ درست ہیں، ان کی فیملی ممبر درست ہیں؟ بہت اچھی خواہش کی ہے، بلکہ حدیث مبارک کے مطابق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو اور وہ شخص میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے اس کا نام اگر میرے نام پر رکھ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اور اس کے اس بچے کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح کے مفہوم کی کثیر احادیث مل جاتی ہیں۔ ان کی خواہش بہت اچھی ہے، بلکہ حدیث مبارک کے مطابق ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد ہی رکھیں۔ البتہ صورت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں نام بگڑ جاتے ہیں، نام بگاڑنے نہیں چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ نام بگڑے تو نہ، لیکن جب بولا جائے تو ایک بے ادبی کا تھوڑا سا شائبہ سا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نام اصل محمد رکھیں، آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس بچے کا نام محمد رکھا، پھر اس کے بعد اس نام کے ساتھ، اس نام مبارک کے ساتھ کوئی اور نام جوڑ لیں، جیسے محمد بلال، محمد حسن، محمد حمزہ۔ اب اسی نام کے ساتھ اسے پکارا جائے، لکھا جائے، ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے جائیں، اور پیدائشی پرچی جو بنتی ہے وہ بھی اسی نام کے ساتھ بنا لی جائے۔ البتہ آپس میں ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ اہل عرب کو دیکھا ہے میں نے، جو دیکھا ہے کئیوں سے نام پوچھا نا آپ کا نام کیا ہے، تو حالانکہ کوئی نہ کوئی نام اور بھی ہوتا ہوگا لیکن جواب ایک ہی ملتا تھا، محمد۔ تو اب اتنا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے امید ہے کہ وہ حدیث پاک پر عمل ہی کرتے ہوں گے، لفظ محمد اور نام محمد کی برکتیں لیتے ہوں گے، تو ہم بھی بلکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محمد نام کا حصہ ہوتا ہے، تو جو حدیث پاک مفتی صاحب نے سنائی ہے اگر اس کو پیش نظر رکھیں گے اور اس کی نیت کر لیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی نیت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، نام بھی رکھا جائے گا اور بھی فوائد حاصل ہوں گے، اور ساتھ پکارنے کے لیے بھی کوئی اچھا سا نام ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک کتاب کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے، المدینہ العلمیہ نے اس کا کام کیا ہے، نام رکھنے کے احکام،
عام طور پر جو کتب ملتی ہیں اس میں صرف بچوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر نام رکھنے کے احکام بھی لکھے ہیں، کس طرح کا نام رکھنا چاہیے، کس طرح کا نہیں رکھنا چاہیے، اور بھی بہت ساری ضروری معلومات الحمدللہ اس کتاب کا حصہ ہیں، اور بہت سارے بچوں کے بچیوں کے نام بھی موجود ہیں، ان کے آگے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ نام ہے اور اس کا یہ معنی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ وہاں درج ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے نام ہیں، اور بہت سے اچھے اچھے نام الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جب بھی آپ کو بچے کا نام رکھنا ہو تو آپ اس کتاب کو بھی اپنے مطالعے میں لے آئے، اس کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سر میرا ایک سوال ہے سر، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد پیچھے اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی ایک نیک شخص تھا، اگر اس کو عذاب ہو رہا تو وہ اس پہ ہلکا ہو جاتا ہے؟ جی حضور۔ جی ہاں، جس شخص کے اوصاف جو اچھے ہیں انہیں بیان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف پر اس پر رحمت فرماتا ہے، بلکہ کثیر احادیث کے اندر اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے لیے خیر کے کلمات کہو، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمین پر گواہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اس خیر کے کلمات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جو اللہ کے بندوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک مشہور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ آپ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو حضور فرمانے لگے واجہ بات۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو آپ نے پھر یہی الفاظ دہرا دیے۔ صحابہ کرام علی مردوان نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جنازہ گزرا اس میں بھی آپ نے یہی الفاظ دہرائے، پھر اس کے بعد جو دوسرا گزرا اس میں بھی آپ نے یہی الفاظ دہرائے، اس کی کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی؟ تو اس پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے جنازہ گزرا اس کے پیچھے پیچھے جو لوگ چل رہے تھے وہ اس کے اچھے اوصاف کو بیان کر رہے تھے، تو میں نے ان کی تعریفات کو سن کر یہ کہا کہ واجب ہو گئی۔ اب یہاں سے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور جو دوسرا جنازہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پیچھے لوگ بری باتیں کر رہے تھے، گویا کہ ان کو چھٹکارا مل گیا اس بندے سے، اور اس کے برے اوصاف کو بیان کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے کہا واجہ بات، گویا کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ الایمان والحفیظ، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں تاکہ ہمارے ان نیک اعمال کی بنا پر جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کریں، تاکہ یہ اچھائی کے ساتھ ان کا یاد کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے سر حج کی درخواست دے سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ چھوٹے بچے شاید نابالغ کے حوالے سے پوچھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں، جہاں تک درخواست وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ تو گورنمنٹ کے معاملات ہیں کہ وہاں کیا سیٹ اپ ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر احکام وغیرہ تو لازم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان پر حج کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہے، نہ ہی ان کا ابھی حج جو ہے وہ ادا کر لینے سے ان کا فرض ادا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ بچے جو کام کر سکتے ہیں حج پر لے جا کر وہ کام ان سے اچھے طریقے سے کروانے چاہیے۔ مکے میں اور مدینے میں نیکیوں کی جو ہے وہ وقت بڑھ جاتی ہے۔ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو اگر کسی پر قضا نمازیں ہوں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو اگر ایک نماز پڑھ لے گا تو اس کی ساری ادا ہو جائیں گی، قضا نماز وہاں جا کر پڑھ لے۔ نہیں، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ثواب میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو آپ نے 1,00,000 نمازوں کی الگ الگ ادائیگی کر لی ہے، وہ نہیں ہے۔ یا مدینہ المنورہ میں آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو آپ نے الگ الگ 50 نمازوں کی 50,000 نمازوں کی ادائیگی کر لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ نماز تو وہ آپ کی ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، مگر اس کا ثواب اس اعتبار سے آپ کو زیادہ ملے گا۔ جیسے سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں
تو آپ کو پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مگر جس نے پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہے ظاہر ہے وہ درجے میں اس اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جس پر قضا نمازیں ہیں تو اس کو اپنی قضا نمازیں مکمل ادا کرنا ہے۔ جیسے کئی لوگ جمعۃ الوداع کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد وہ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ساری ہی قضا نمازیں ادا ہو گئی، شاید تمام نمازیں ادا ہو گئی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں مخصوص صورتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط لوگوں میں مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہی ادا کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کوشچن یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا جب کوئی کتا وغیرہ جسم کے ساتھ لگ جائے یا کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا کپڑے چینج کر کے نماز پڑھیں گے، یا اس کا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ کتا اگر بدن کے ساتھ چھو جائے، کپڑوں کے ساتھ چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو مطلق طور پر تو ہم کپڑے کی ناپاکی کا حکم نہیں دے سکتے۔ اب اس صورت کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ کتے کا بدن ناپاک تھا، ناپاک سے مراد اس کے اوپر کوئی نجاست جو ظاہر آنے والی ہے وہ لگی ہوئی ہے، یا ظاہری نجاست تو نہیں ہے، ویسے اس کے اوپر پانی کے قطرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نجس جگہ سے اٹھ کر آیا ہے، تو تب اگر کپڑوں پر وہ لگ جائے، کپڑوں کو چھو جائے اور پاس سے گزرتے ہوئے، تو ایسی صورت کے اندر تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کا لعاب یعنی تھوک لگ جائے تو تب بھی کپڑے ناپاک ہوں گے، لیکن کپڑوں کا صرف وہ حصہ ناپاک ہوگا کہ جس جگہ پر وہ چھو گیا ہے، اور اگر اس کا بدن خشک تھا یا تھوک نہیں لگا تو ایسی صورت میں اگر وہ کپڑوں کے ساتھ چھو جاتا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، آخر میں صرف ایک سوال پوچھ لوں گا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جانب مغرب اگر چہرہ کر لیا جائے تو قبلے کی رخ ہمارا رخ ہو جائے گا یا کوئی خاص سمت ہی متعین کی گئی ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ پر سمت ہی متعین کی جاتی ہے، اپنے طور پر کوئی شخص جس کو معلومات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ قبلہ کا تعین کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کا کیا انداز ہوتا ہے، کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر اس کو معلومات ہی نہیں ہے اور جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے، جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ بہت ایک بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے، کسی بھی طرف یہ منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس جگہ میں بہت وسعت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ قبلہ کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے۔ تو اپنے طور پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہاں جو شخص ان چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ اگر ایسا کرے گا تو وہ قبلہ کا تعین کر لے گا، ٹھیک ہے، اور جن کو معلومات نہیں ہے ان کے لیے مساجد وغیرہ موجود ہیں، تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کے اعتبار سے قبلہ کا تعین کر کے اس طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ اور دنیا میں ہر جگہ شاید ایسا بھی نہیں کہ مغرب کی طرف قبلہ ہو، ملکوں کی ڈائریکشن سے ہر جگہ، جی بالکل، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کی سمت کی طرف جو ہے وہ چہرہ کرنا ہوتا ہے، اس ملک میں جو بھی سمت بنے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام و سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے، اس پہ سکھائے جانے والے علم دین کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔